بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان اور آپ لوگ اس وقت ہمارے اینڈ آف ٹائم کے جو ہے مختلف فیزز دیکھ چکے ہیں۔ بہت ساری معلومات آپ لوگوں کو مل چکی ہیں اور یقیناً اس میں ہمارا خلوص نیت شامل ہے، اپنی بھائیوں کو جگانے کا، اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنے کا ایک مقصد ہے، کیونکہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں، اینڈ آف ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس سوچنے کا بھی ٹائم ہے، آج ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا بھی ٹائم ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے بھائیوں تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں، اسی لیے ہم اپنے بھائیوں کو تمام احادیث جو صحیح ہیں وہ سامنے رکھ کر اینڈ آف ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آج سے تیاری کر لیں۔ بہت ساری چیزیں رضوان بھائی نے آپ کے سامنے ڈسکس کی اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے احادیث کو آپ کے سامنے کھول کر ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ آج کی جو حدیث ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ترتیب بتائی ہے زمانے کے اینڈ آف ٹائم کے واقعات کی، اور اس کو رضوان بھائی نے ایک پورے پیشن کے ساتھ اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بڑی مزے کی بات، آف دا ریکارڈ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ابھی، تو میں نے سمجھا کہ یہ آف دا ریکارڈ نہیں بلکہ آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے۔ تو آج ہم کچھ باتیں جو ہے نا بالکل فارمل انداز کے ساتھ رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ رضوان بھائی، اس حدیث کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی فیلنگ بتائیں، کیونکہ ابھی اس میں ایک واقعہ آنا ہے کہ 9/11 بھی ظاہر ہے کہ بڑا فتنہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں، تو بتائیں اصل میں کیا اصل واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث پہلے یہاں بیان کر دوں بات شروع کرنے سے پہلے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو بڑی پیشنیٹ تھے اینڈ آف ٹائمز کو لے کے۔ صحیح۔ وہ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بہت سارے کوشچن کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ان سے یہ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے ہر فتنے کا ذکر فرما دیا ہے۔ بالکل۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے فتنے کا ذکر چھوڑ دیا ہو، کوئی شک۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ بالکل۔ اب اس اگر حدیث کو اگر واقعی ہم دل سے اس کو تسلیم کریں، بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث ہمیں بتا دی ہیں ہر بڑے فتنے کے بارے میں، جو بڑا فتنہ جو آنے والا تھا قیامت تک۔ چھوٹی نشانیاں بھی ہمیں پتہ ہیں، بڑی نشانیاں پتہ ہیں، چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کے حوالے سے نبی پاک نے تمام فتنوں کا ذکر کر دیا۔ ایک تو نشانی علیحدہ ہوتی ہے، ایک فتنہ علیحدہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے۔ اچھا، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ 9/11 جو تھا کیا وہ ایک فتنہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل، میں اس کو فتنہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شواہد ایسے تھے جو کہ بالکل واضح کر رہے تھے کہ یہ ایک پورا پلان کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہودیوں کی سازش ہے۔ چونکہ میں شروع سے کریزی رہا ہوں، میں آج کچھ دل کی باتیں کروں گا آپ سے۔ بالکل بالکل کریں۔ I was there on 9/11۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ ہوا اچھا 9 بجے ٹائم ہوتا ہے دفتر کے لگنے کا، ٹھیک ہے۔ ٹیررسٹ کا کیا مائنڈ ہے؟ صحیح، ٹیررسٹ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو، ایسا ہی بالکل اگر ٹیررسٹ ہے وہ تو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ٹائم وہ سلیکٹ کیا جو کہ آفس ٹائمنگ جب سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی؟ بالکل، بلکہ یہی بھی سننے میں آیا تھا، چونکہ آپ تو ذرا وہاں پہ موجود تھے، آپ تو یعنی شاہد ہیں کہ یہودیوں کو ایک دن پہلے نہیں یہ سب یہ رومرز ہوتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آفس جب لگتا ہی 9 بجے ہے، تو اگر آپ 8 بجے آپ یہ بلڈنگوں میں دھماکے کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ تو کون لوگ مریں گے؟ وہ جو بیچارے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ لیبر طبقہ ہوتا ہے، وہ مرے گا۔ جو آفس ورکرز ہوتے ہیں، جو وائٹ کالر جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس سے ڈیمیج نہیں ہوئے، وہ تو بچ گئے۔ تو کیونکہ اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ بھی 9 بجے دفتر لگنا ہے اور اس سے پہلے آپ دھماکے کر دیں۔ اگر آپ ٹیررسٹ ہیں تو وائی ناٹ گو فار اٹ، why not go to take them all؟ بالکل، تو اس ٹائم کریں، دوپہر کے ٹائم کریں جب زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ لیکن چلیں خیر، یہ تو چھوٹا سا پوائنٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ 9/11 کے بارے میں یہ امریکن جو ہے نا، یہ تھنک ٹینکس، یہ انہوں نے بھی بڑا بیان دیا ہے کہ یہ
امریکہ کی انسائڈ جاب تھی. یہ ایک جیسی وینچورا ایک ان کا ایک گورنر رہ چکا ہے منیسوٹا کا, اور اس کے علاوہ ایک ایرون روسو ہے. ان دونوں کے کلپ ہم چلائیں گے ساتھ ساتھ. ایرون روسو بھی گورنرشپ کے لیے اس نے فائٹ کی تھی نویڈا کے لیے, اور یہ پروڈیوسر بھی تھا ہالی ووڈ کا, اور یہ بڑی جانی مانی شخصیت تھی. 2007 میں یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا, کینسر تھا اس کو, اور 2007 میں یہ ویڈیو اس نے بنائی ہے, ہاں فوت ہونے سے پہلے. اور سمجھ لیں کہ جاتے جاتے وہ کافی کچھ بتا گیا, مطلب کہ سب کچھ ڈسکلوز کر دیا ہے ان کے پلان. یہ ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں یہاں پہ, یہ ویڈیو آپ دیکھیں. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intentions. Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's going to be this war on terror, which is no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. Oh yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right. An endless war on terror without any real enemy. That you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on and on? Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scared the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud.
It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. ناظرین یہ آپ لوگوں کو کچھ پروف دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم تھا 9/11 کا واقعہ ڈسکلوز کرنے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا اس ویڈیو کا مقصد اس ویڈیو میں اس نے چپ کی بھی بات کی ہے ایرون روسو نے کہ چپ ڈالیں گے، غلام بنائیں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیسے یہ انفولڈ ہوں گی چیزیں. لیکن اس کو یہ 9/11 کا سارا پتہ تھا. 9/11 سے پہلے ہی از سیئنگ ان دس ویڈیو دیٹ بیفور 9/11 ہیپن، 11 مہینے پہلے اس کو فری میسنز نے اپروچ کیا. فری میسنز نے اس کو ریکروٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنی تنظیم کا سارا کچھ، لیکن ہی ریفیوزڈ. لیٹر آن اسی ویڈیو میں اس نے آگے بتایا، لیکن ہم اتنی لمبی ویڈیو چلا نہیں سکتے. ہم تھوڑے پوائنٹس ہم نے لیے ہیں اس میں سے جو کہ وہ بتا رہا تھا. جس طرح وہ بیچارے کو سمجھ آئی اس نے بتانے کو، اس نے بتایا کہ بھی کوئی سچ تو بول نہیں رہا تو کیوں نہ کہ میں سچ بولوں، اس لیے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں تک سچ پہنچانا چاہتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ 9/11 ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک بہت بڑا اٹس اے ہوکس، جائنٹ ہوکس. اس نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ فری میسنز نے اپروچ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ 9/11 ہوگا، اس کے بعد ہم افغانستان میں گھسیں گے ایک ایسے دشمن کو کرنے کے لیے جو ہے ہی نہیں، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب دشمن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تو جیت اور ہار کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ اس وقت تک اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں جب تک آپ چاہیں، جب تک آپ کے مقاصد جو بھی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے افغانستان کی بھی بات کی، عراق کی بھی بات کی کہ ہم ان دونوں پہ ہم انویٹ کریں گے، ان پہ سارے ریسورسز ان کے قبضے میں کریں گے. ون ورلڈ آرڈر کی بھی اس نے بات کی بڑی کلیئرٹی میں. ٹھیک ہے، اور یہی جیسی وینچورا کی بھی ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں، یہ بھی گورنر رہ چکا ہے امریکن اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے، یہ ناظرین یہ بھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے آپ کے لیے، وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. What would you have done on September the 12th, 2001? What would you have done if you'd been president? What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly like they did Lee Harvey Oswald? How quick they knew Lee Harvey Oswald killed Kennedy. Because the people who did it were identified and we knew who they were. Well, then why couldn't we have stopped them beforehand if they were identified and we knew who they were? It was a failure of intelligence. Everyone's accepted that. No, it that. wasn't. We knew before with Condoleezza Rice's memo on August 6th when it stated right in the memo bin Laden to steal planes and run them into buildings. And more stuff is coming out now also, how much the Bush administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it because they wanted it to happen. ناظرین یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا کلپ تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جو میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ نوٹ کا جو ہے وہ $1 سے لے کر $50 تک وہ پورا نقشہ بنا کے دکھایا ہے کہ پہلے ڈالر میں ٹاور کس طریقے سے گر رہا ہے، اور یہ 1996 میں انہوں نے نوٹ بنائے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ دکھایا. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں میچ ہو رہی ہیں، ہر چیز کی جو ہے نا سملیرٹیز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے پلان کو ترتیب دیا گیا اور پھر کرنسی کے اوپر اس پورے ڈیزائن کو امپلیمنٹ کیا گیا فری میسنز کو میسج پہنچانے کے لیے. یہ حدیث ابھی ہم نے جو کوٹ کی ہے اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک نے ہر فتنے کو بیان فرما دیا ہے. اب تھوڑی سی نا میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی تدبر کرنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہم لوگوں میں، تلاش کرنے میں کمی رہ گئی، پیشن میں کمی رہ گئی ہے. ورنہ حدیث بڑی وضاحت سے ہر چیز کو بیان فرماتی ہیں، ہر فتنے کو بتاتی ہیں اور کلیئر کر کے بتا. صرف ہم ہی ہیں جو کہ دنیا میں اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، انوالو ہو چکے ہیں، دوسرے چیزوں میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ اس اینڈ آف ٹائمز کے جو سبجیکٹ ہے نا اس کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی جو کہ اہمیت دینی چاہیے تھی، اور جن بڑے بڑے اسکالرس کو دینی چاہیے تھی انہوں نے وہ اس کو اہمیت نہیں دی. میں کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ ایک دل کی تڑپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اینڈ آف ٹائمز کی اب 9/11 کا جو ہے اتنا بڑا فتنہ ہے. ابھی ہم نے ابھی ثبوت رکھے ہیں آپ کے، اس نے پوری دنیا کا سٹرکچر چینج کر دیا، ڈائنامک چینج ہو گیا. سر آپ دیکھیں 9/11 سے پہلے کی دنیا اور تھی، بالکل ایسے 9/11 کی میں تو اس چیز کا ہے نہیں شاہد، مسلمانوں کی بالکل ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی، مسلمانوں کو دشمن سمجھا جانے لگا پوری دنیا میں. اس سے پہلے امریکہ لون، صرف امریکہ کی بات کر لیں، مسلمانوں کے خلاف کوئی وہ نہیں تھی نفرت، کوئی کچھ نہیں تھا، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہیٹ سپیچ ریلیجن کے اوپر یہ کیا ہے اور یہ اسلاموفوبیا کیا ہے. یہ سب کچھ 9/11 کے بعد پلانٹ کیا گیا
میڈیا کے ذریعے آپ کیسے کیسے الفاظ یوز کیے گئے, یعنی کہ ریڈیکل اسلام, جہادسٹ اور ٹیررسٹ اور مسلم ٹیررسٹ اور اسلام کے حوالے سے یہ ایسے لفظ بنا دیا کہ جیسے کہ بہت بڑی جو ہے نا یہ غلط چیز ہے. اسلام کا تاثر اتنے غلط انداز میں پیش کیا گیا, لوگوں نے جو ہے اپنا منہ چھپانا شروع کر دیا, اپنے آپ نک نیمز رکھ لیے لوگوں نے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیا. تو یہاں تک میں یعنی شاہد ہوں اس چیز کا کہ لوگوں نے اپنی داڑیاں تک اپنی شیو کروا لی تھی 9/11 کے بعد کہ بھی کہیں یہ پکڑے ہی نہ جائیں. تو یہ چیز میں آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اتنا غور و فکر نہیں کیا حدیث کے اوپر. 9/11 کے بارے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے 9/11 کے بارے میں, اس پہ غور نہیں کیا گیا. میں نے بڑی کوشش کی, مجھے ایک حدیث ملی جو کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے. اچھا, آپ یہ حدیث سے پہلے ابھی آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے لائیں کہ آپ اس وقت آپ بتا رہے تھے کہ آپ رات کے وقت موجود تھے 9/11 واقعہ سے پہلے 6 گھنٹے پہلے آپ اسی ٹاور کے نیچے کھڑے تھے. وہ بات جو ہے نا بہت اہم ہے ناظرین, میں رضوان بھائی کو بڑی مجبور کر رہا ہوں کہ وہ بات ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں بہت عرصہ رہا ہوں امریکہ میں, لیکن یہ جو خاص رات کا واقعہ تھا نا, رات کو تقریباً کوئی 2 بجے تھے اور 9/11 کا دن تھا. یعنی کہ جہاز ابھی بلڈنگوں میں لگنے میں تقریباً کوئی 6 گھنٹے بھی باقی ہیں. 6 گھنٹے باقی ہیں. تو 6 گھنٹے پہلے میں اتفاقاً ان بلڈنگوں کے نیچے تھا. آئی واز ویٹنگ فار سم ون. تو میں کوئی ایسی پوزیشن تھی کہ آئی واز اسٹینڈنگ رائٹ انڈر دوز بلڈنگس اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ دیم. میں ان بلڈنگس کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں نا ایک چیز چل رہی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قدرتی طور پہ آ گئی کیوں چل رہی تھی, میں بتاتا ہوں. ہم نے بچپن میں نا میرے فادر جو ہیں وہ ایک مووی لائے تھے, اس کا نام تھا پروفیسرز آف ناسٹراڈیمس. اس میں دا مین ہو سو ٹمورو اور دا پروفیسرز آف ناسٹراڈیمس دونوں ویڈیوز لائے تھے. اس میں کہیں نہ کہیں کسی ویڈیو میں ایک سین تھا جو میرے ذہن میں ایز اے کڈ میرے دماغ میں وہ بیٹھ گیا تھا. اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک شخص ہے ٹربن والا, وہ جناب جہاز جو ہے نا, جہاز نہیں کوئی راکٹ پھینکتا ہے اور وہ بلڈنگز میں لگتے ہیں اور بلڈنگز گرتی ہیں. اچھا, صحیح. تو ایز اے کڈ میرے ذہن میں وہ چیز رہ گئی تھی. تو سم ہاؤ میں نے یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا جی کہ یہی بلڈنگ انہوں نے گرنا, لیکن میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا, کبھی سوچا نہیں تھا. میں کتنے سالوں سے میں وہاں رہ رہا تھا, میں ان بلڈنگوں کے اندر بھی گیا ہوں, میں اس کے ٹاپ فلور پہ بھی گیا تھا, وہاں ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ دوربینیں لگی ہوئی ہیں, پورا شہر کا سین تھا, سارا کچھ نظر آتا تھا, وہ سب کچھ ہم کیا, لیکن کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی. بے تحاشا بار ان بلڈنگز کے سامنے سے گزرے, پیچھے سے گزرے, ہر جگہ. لیکن ایسا اتفاق ہے, I don't know what was that, لیکن 9/11 کو رات کو 2 بجے 2 AM around that time 2 بجے میں انہی بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہوں ایسے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا سین ہوگا جب یہ بلڈنگز گریں گی. تو اب میں یہ چیز سے بھی سوچ رہا ہوں کہ I was waiting for someone, اس کے بعد وہ آ گیا, میں چلا گیا. تو میں اس کے بعد گھر جا کے سو گیا. اب صبح میرے کزن نے مجھے اٹھایا کہ بھی اٹھو, پلین نے نا ہٹ کر دیا بلڈنگ کو. اچھا. میں کہا کہ وٹ ڈو یو مین پلین نے ہٹ کر دیا بلڈنگ کو؟ تو وہ کہتا نہیں دیکھ ٹی وی میں. کہا کوئی مووی کا سین ہوگا, کیا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. صحیح. تو دیکھا تو واقعی بلڈنگ میں دھواں نکل رہا تھا, اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک اور پلین آتا ہے اور لگ جاتا ہے. تو میں ایسے میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. اب تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ بلڈنگ بھی گرنے لگی, تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ ابھی لٹرلی کچھ گھنٹے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا سین ہوگا جب یہ بلڈنگز گریں گی, اور وہی بلڈنگ گریں گی. اس کے بعد مجھے سب نے چپ کرا دیا کہ یار ایسی بات کرو تو یہ پکڑ کے لے جائیں گے, پھنس نہ جاؤ. تو میں تو خیر آئی واز ریئلی ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں نے خیر چپ کر گیا, میں نے زیادہ بات نہیں کی. لیکن اب تو اٹس بین سو لانگ, اور اب یہ چیز یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ ان سائڈ جاب تھی. اب یہ کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں باکس کٹرز کے ساتھ بلیڈ لے کے کوئی پلین کیسے ہائی جیک کر لے گا, مجھے بتاؤ. ایمیچورز, سم ایمیچور یعنی کہ جہاز میں گھسے اور بلیڈ سے وہ جہاز کو ہائی جیک کر لے, اور بڑی مہارت سے اس کو پلین میں, اور پھر اتنا بڑا پلازا, اور وہ پلین, یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی جو ٹاور ہو اور وہ ایک پلین کے لگنے سے. سر آپ یہ دیکھیں نا, اس سے کیا فائدہ ہوا, اس سے مسلم ورلڈ کو کیا فائدہ ہوا,
یہ سب کچھ کرنے سے، اس سے تو الٹا نقصان ہوا نا. اب دیکھیں نا ایک ایک کر کے سارے ملک مسلم ملک تباہ کر دیے. انہوں نے وار آن ٹیرر، یہ جو وار آن ٹیرر جو تھی یہ بش ہمسیلف ہی کالڈ اٹ کروسیڈ. کروسیڈ کروسیڈ ہوتی ہے ہولی وار، جو کرسچنز ہولی وار، جسے ہم غزوہ کہتے ہیں نا، غزوہ مینز ہولی وار. اسی طرح ان کا کروسیڈ مسلمانوں کی ہولی وار کو غزوہ کہا جاتا ہے. جی بالکل. اور کرسچینٹی میں جو کروسیڈ ہے وہ ہولی وار کو تصور کیا جاتا ہے، جن کو صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ کروسیڈ اس نے کوٹ کیا لٹرلی. بالکل ایسے. واٹس ہی سیڈ کروسیڈ، ہم اس کی بھی ویڈیو چلاتے ہیں. جی جی ناظرین یہ دیکھیے ذرا بش کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں نے تو خود اس وقت سنے تھے کیونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں اس واقعہ کا. جب یہ ہوا تھا ٹیلی ویژن پہ سارا کچھ دیکھتا رہا تھا. This crusade, this war on terrorism is going to take a while. اچھا یہ اس میں آپ یہ دیکھیں، اس نے اس کو کروسیڈ کہا اور کروسیڈ کہنے کے بعد فوراً بعد اس نے اس کو وار آن ٹیرر کا نام دے دیا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو وار آن ٹیرر وار آن ٹیرر وار آن ٹیرر کر کے پوری دنیا میں انہوں نے مسلم ورلڈ تباہ کر دیا سارا. اب اس کے بعد اب یہ دیکھیں اسلاموفوبیا کریٹ کیا گیا میڈیا کے ذریعے. میڈیا میں ایسا انہوں نے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانی شروع کر دی کہ اب یہی حدیث کوٹ کر رہی ہے. میں آپ کو یہاں پہ حدیث آپ کو یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا. یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا میں جتنا تلاش کر رہا تھا کہ 9/11 کے اوپر حدیث کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے صرف اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ملی. اور اس حدیث کو بہت سے اسکالرز نے ڈیکوڈ کیا اپنے اپنے انداز سے، زمانوں کے ڈفرینٹ انداز سے. لیکن وہ جو اس حدیث میں نا 8 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. صحیح. وہ 8 ڈفرینٹ پوائنٹس کا نا ایک پیٹرن ہے، ایک سیکوینس ہے. اگر آپ ان کی آپ رائے لیں سب اسکالرس کی تو وہ مکس اپ ہو جاتی ہے ہر چیز. بالکل. ہاں بالکل. وہ کہتے کچھ واقعات پہلے ہو چکے کچھ بعد میں، وہ الجھ جاتی ہے بات، وہ سلجھتی نہیں ہے پھر. جی جی یہ لیکن الحمدللہ اللہ سے دعا بڑی کی کیونکہ میری ایسی اٹکی اس پہ نظر اس حدیث کے اوپر. میں نے کہا یار یہ تو مجھے جواب مل گیا ہر چیز کا. لیکن اس پہ اعتراضات ظاہری بات ہے، لوگ اپنے انداز سے، بہت بڑے بڑے اسکالرز نے اس کو ڈیکوڈ کیا اپنے انداز سے. میں تو آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف اسلام، ایک صرف تڑپ رکھ کے کام کر رہا ہوں. اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے. ہاں تو بہرحال یہ جو چیز ہے یہ آپ اس میں سمجھے گا. میں آپ کو ایک ایک کر کے، میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اس حدیث کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے اندر. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو رضوان بھائی سے سنتے ہیں اور پھر آگے ان تمام سٹیپس کو مرحلہ وار جو ہے ڈسکس کرتے ہیں.